الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ثوبان کون ہے؟ ہم نے لاسٹ میں بتا دیا کہ ہوا ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر کا سارا کام کاج کرتے تھے، اور بعد میں حمص شام میں ان کی وفات ہوئی. 54 سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے کہا ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، ان اللہ زوى لي الارض، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت اور سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹا تھا. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اللہ تعالیٰ نے دونوں خزانے مجھے دے رکھے ہیں، سرخ اور سفید خزانہ. اس سے سونا چاندی مراد ہو سکتے ہیں، یا پیٹرول مراد ہو سکتا ہے، کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، اور میں نے میری امت کے لیے دعا کی ہے، اللہ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایسا عذاب نہ لائے جو عام قحط سالی کے روپ میں ہو. پہلی دعا میں نے کی کہ اللہ تعالیٰ امت کو کسی عام وبا اور مصیبت میں ہلاک نہ کرے، یہ پہلی دعا تھی. دوسری دعا وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور کوئی باہر سے اللہ کوئی دشمن ان پر مسلط نہ کرے کہ پوری طرح سے ان کو ہلاک و برباد کر دے. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدْ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنِّي لَا يُرَدُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی میں فیصلہ کرتا ہوں تو وہ فیصلے بدلے نہیں جاتے. وَإِنِّي وَأُعْطِيتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اور تمہاری امت پوری طرح سے کسی عمومی طور سے کسی قحط سالی میں مبتلا نہیں کی جائے گی. قحط سالی آئے گی لیکن پوری امت پر ایک ہی دفعہ آ جائے ایسا نہیں ہوگا. وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور کوئی دشمن باہر سے تم پر ایسے قابض نہیں ہوگا کہ پوری طرح تمہیں ستیہ ناش کر دے. وَلَوْ اجْتَمَعَ مَن بِأَقْطَارِهَا، وَلَوْ اجْتَمَعَ مَن بِأَقْطَارِهَا، سارے ہی زمین کے کونوں سے کیوں نہ جمع ہو جائیں. حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کے دشمن بن جائیں، یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کو قید کرنے لگے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. یہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ٹھیک ہے، حدیث ختم ہو گئی. تو یہاں تک اس کی ساری باتیں ختم ہو گئی. اس کے بعد وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَزَادَ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْمُضَلِّينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میرے امتیوں پر ایسے ائمہ سے ڈر رہا ہوں جو گمراہ کرنے والے ہوں، جو باطل پرست علماء ہیں، جو معصوم مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، میں گمراہ کرنے والے علماء سے میں ڈرتا ہوں. وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اگر ایک مرتبہ اس امت پر تلوار گر جائے گی، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ یعنی إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پھر یہ فتنے رونما بند نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ فتنے کا دروازہ کھلے گا تو قیامت تک بند نہیں ہوگا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بلاؤں اور مصیبت اور فتنوں کا دروازہ ہوں. جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، دروازہ کھولا جائے گا تو بند ہونے کا چانس ہے، جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو بند ہونے کا چانس نہیں ہے. بولا کہ قیامت تک فتنے بند نہیں ہوں گے. وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ فتنہ ہے.
گھروں میں فتنہ ہے، باہر مسجدوں میں، مدرسوں میں، جماعتوں میں، ہر جگہ فتنہ ہے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت مشرکوں کے ساتھ مل نہ جائے گی، یعنی میری امت کے بعض لوگ مشرکوں کے ساتھ مل کر پوجا پرستش کریں گے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ حَتَّى تَعْبُدُ فِئَاءٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، میری ہوئی امت کی کچھ لوگ بتوں کی پوجا پرستش کریں گے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثٌ، اور میری امت میں سے 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کون کون جھوٹے نبی آئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمہ بن کذاب سے لے کر غلام محمد قادیانی تک، اور اس کے بعد ڈے بائی ڈے نئے نئے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ویسے انڈے میں سے نئے نئے نبی نکلتے جاتے ہیں، جیسے انڈے میں سے بچے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کذابون، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ہاں یہ سب جھوٹے ہیں۔ کلہم یزعم انہ نبی، یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم و دائم رہے گی، لا يضرهم من قذلهم ولا من خالفهم، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا اس کو ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ حق پر جمے رہیں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود جو جماعت حق پر رہے گی وہ حق پر جم کر رہے گی، اسے کسی طرح کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ تھے جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد شرح الکلمات، کلمات کی شرح کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ زوالی الارض جمع حالی، جمع کرنا، جمع الکنزین الاحمر والابیض، کنزین دو خزانوں سے کیا مراد ہیں، سرخ اور سفید، ہما کنزے قیصر و کسرا، قیصر و کسرا کے خزانے ہیں۔ کسرا یہ قیصر، یہ کسرا، وعبر کنز عن کنز، یہ قیصر و کسرا ایران اور روم، یہ دونوں سلطنتیں ہیں۔ وعبر عن کنز قیصر بالاحمر لأن غالبہ الذهب، سرخ قیصر کو اس لیے کہا گیا کہ ایرانیوں کے پاس زیادہ وہ سونا ہوتا تھا، اور کسرا جو وہاں کے روم کے جو لوگ تھے ان کے پاس زیادہ سونا چاندی ہوتا تھا۔ دونوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسرا سے تعبیر کیا۔ سنہ یہ قحط سالی کو کہتے ہیں۔ بعامتن، ایسی قحط سالی نہیں آئے گی جو سارے لوگوں کو یک لخت ہلاک کر دے، یستبیح حلال کر دے، ساروں کو قتل کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کسی ایسے دشمن کو مسلط نہیں کرے گا جو ختم کر دے۔ اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں، میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ فیصلہ بدلا نہیں جاتا، یا اللہ سبحانہ و تعالی اس فیصلے کو بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اقطارہا جوانبہا، یعنی کہیں سے بھی کوئی دشمن آئے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ الائمۃ المضلین، ایسا گمراہ علماء کون ہے، امام کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہم الامراء والعلماء والعباد، وہ تین طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ رولر ہو سکتے ہیں، جو غلط رولر ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ والعلماء، علماء بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم بولتے ہیں۔ عالم تو ایسا گمراہ کرنے والا تو نہیں ہوتا، عالم کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلائیں، جنت کا راستہ بتلائیں۔ عالم کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ تو جو عالم غلط ہوگا وہ تو گمراہ کرے گا ہی، وہ لوگوں سے بیعتیں لے گا، عورتوں کی جھرمٹ میں بیٹھے گا، عورتوں سے بیعتیں لے گا، عورتوں اور مردوں کا ایمان بھی لے گا، ان کی دولت بھی لے گا، ہاں لوگوں سے اپنے لیے سجدے کروائے گا، یہ سارے کام کرواتے ہیں۔ الذین یقتدی بہم الناس،
ایسے گمراہ لوگ عالم ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. فَيَحْكُمُونَ فِيهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، تو پھر یہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور وہ بھی گمراہ کریں گے. اچھا، اذا وقع علیہم السیف اذا بدا فیہم القتل، یعنی جب ان کے اندر فتنے رونما ہوں گے، جیسے بقتل عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو فتنے شروع ہوئے اور وہ فتنے دنیا میں چل رہے ہیں. حیون کے معنی ہیں قبیلہ، فئام جماعت، الاوثان جمع وثن وهو ما عبد من دون اللہ، اوثان کا ایک تعریف ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ وثن کہلاتا ہے. خاتم النبیین، آخری نبی. طائفۃ، جماعت جس کو طائفۃ کہا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق پرست جماعت قائم و دائم رہے گی. کب تک رہے گی؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. حتی یاتی امر اللہ کا کیا مطلب انہوں نے بتایا کہ حقیقت میں ظاہر میں تو یہی لگتا ہے کہ مومنوں کی روحیں قیامت آنے سے پہلے ختم ہو جائیں گی. بالریح الطیبہ، ایک ہوا چلے گی اور وہ ہوا جس کو بھی لگے گی وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گی. حتی لا یبقى الا الاشرار، ایک دم شریر قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے. فتقوم علیہم الساعہ، قیامت کی سختیاں وہ دیکھیں گے، قیامت ان پر قائم ہوگی. البتہ نیک لوگ قیامت آنے سے پہلے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے آنے سے پہلے ہم کو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ ہم کو فتنے میں ملوث نہ فرمائے، آمین. اس کے بعد یہ ہے الشرح الاجمالی، جو حدیث ہم نے پڑھا ہے اس حدیث کی یہ شرح ہے، یعنی مختصر شرح، اسے کیسے آپ پڑھیں گے. الشرح الاجمالی کیا ہے؟ اس حدیث کی مختصر شرح کیسے آپ پڑھیں گے؟ یخبرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آپ کو ہم کو خبر دے رہے ہیں. کس بات کی خبر دے رہے ہیں؟ ان اللہ جمع له الارض، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع فرمایا. فرأى مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق اور مغرب کی ساری زمین دیکھ لی. اللہ کے نبی مدینے میں ہیں لیکن مشرق اور مغرب کی ساری زمینیں دیکھ لی. اللہ نے پتہ نہیں ہندوستان بھی بتایا ہو، ساری زمینیں جب اللہ نے بتائی، اور پھر اللہ نے کہا وَأَنَّ مُلْكُ أُمَّتَهُ سَيُبْلَغُ مَا رَأَى، اور کہا کہ تمہاری امت وہاں تک حکومت کرے گی جہاں تک تم دیکھ رہے ہو. وَأَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يَهْلِكُ أُمَّتَهُ، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو یعنی ایک ہی مرتبہ کوئی ایسا عذاب نہ لا دے کہ میری امت برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. وَأَلَّا يُسَلِّطَ، یہ تو پہلی چیز تھی نہیں، یہ تو پہلی بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، ایک دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. وہ کیا چیز تھی؟ دوسری چیز کیا تھی؟ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، یا اللہ کسی ایسے دشمن کو مسلمانوں پر مسلط نہ کر جو ان پر ظلم کرے. یستحل جماعتہم، یعنی پوری جماعت کو بیک وقت ہلاک کر دے. یہ دو سوال تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ وَأَنَّ الْبَارِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ اسْتَجَابَ لَهُ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا.
الا ان يحدث النزاع فيما بينهم، لیکن یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے. باہر کا دشمن تو قتل نہیں کرے گا، لیکن مسلمان آپس میں اختلاف کریں گے، جھگڑا کریں گے. نوبت کیا آئے گی؟ وَيَحْمِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ، اور اس جھگڑے اور اختلاف کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے. آپس کیا ہوگا؟ آپس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے. ایسا تو ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ باہر کا دشمن تو قتل نہیں کرے گا. حین ذالک سیقتل بعضهم بعضا ویسبی بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے کے آپس میں قتل کریں گے، ایک دوسرے کو غلام بنا لیں گے، قید کر دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. سیریا میں وہ تھا ایک ظالم فرعون کا ایجنٹ بشار الاسد، اس نے کتنے سنیوں کو جیلوں میں بھرا. 15 سال 20 سال سے سنی لوگ جیلوں میں رہے، سب کلمہ پڑھنے والے تھے. ثم بین اخطر شیء یخافہ علی امتہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو لے کر ڈرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتایا، کہا یخافہ علی امتہ وہم الزعماء المضلون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کیا ہے؟ ڈر ہے یہ گمراہ کرنے والے لیڈروں کے خلاف جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. یقتدی بہم فیحکمون فی الناس بغیر علم، یہ لوگوں میں فیصلے کریں گے بغیر علم کے. فیضلون انفسہم، اپنے آپ کو بھی گمراہ کریں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. پہلے تو ان کو نالج نہیں ہوگا، اب خود بھی بھٹکیں گے، دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے، ایسے کہ ہم تو ڈوب ہی گئے، آپ کو بھی لے ڈوبیں گے. وَأَنَّ الْقَتْلَ إِذَا ابْتُدِيَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ظُلْمًا فَسَوْفَ يَسْتَمِرُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قتل اور غارت گری اس امت میں اگر شروع ہو جائے گی تو قیامت تک چلے گی، اس کا پوری سٹاپ نہیں ہوگا، قیامت تک قتل و غارت گری چلے گی. وَأَنَّ جُزْءًا مِّنْ أُمَّتِي سَيَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، اور اس امت کے بعض لوگ وثن بتوں کی پوجا کریں گے. اس امت کے بعض لوگ کیا کریں گے؟ بتوں کی پوجا کریں گے. وَأَنَّهُ سَيَظْهَرُ فِي أُمَّتِهِ 30 شَخْصًا يَدَّعُونَ النُّبُوَّةَ كَذِبًا، اور 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو امت میں نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد بتلائی 30 ہوں گے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ضروری نہیں ہے کہ وہ 30 ہوں گے، 30 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا 30 کیوں بتائے بھائی؟ 30 اس لیے بتایا کہ وہ 30 وہ لوگ ہوں گے جن کو کافی مقبولیت حاصل ہوگی، یعنی ذرا بڑے جن کے فالوور زیادہ ہیں، جنہوں نے زمین میں زیادہ ہنگامہ برپا کیا. ویسے تو اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹائیں تو 30,000 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے نبوت ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا انہو آخر الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وَحَتَّى لَا يَتَسَرَّبُ الْيَأْسُ إِلَى نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ، اور کہیں امت کے مسلمانوں مومنوں کے دل میں مایوسی گھر کر نہ جائے، مایوس نہ ہو جائیں کہ اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت ختم ہو گئی ہے تو دین بھی ختم ہو جائے گا.
اللہ کے نبی نے اسی لیے تسلی دیتے ہوئے کہا بشرہم ان جماعتا من امتہ، ان کو بشارت دیتے ہوئے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی سیبقون علی الحق منصورین، یہ حق پر ثابت قدم رہے گی، لا یضرہم من خذلہم، جو بھی ان کو فالو کرے گا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، او کاد لہم حتی یأتی امر اللہ، اور یہ جماعت کب تک ایکٹیو رہے گی؟ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، قیامت کی صبح تک تو رہے گی۔ اچھا، قیامت تک رہنے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت آنے سے پہلے وہ ہوا ان کو بھی لگے گی جس ہوا سے مومن لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، اس وقت وہ جماعت کے لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب کون لوگ باقی رہ جائیں گے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمانے میں 4 بوڑھے لوگ بیٹھ کر بولیں گے کہ ارے اب تو ہم اپنے دادا پردادا کو سنتے تھے، وہ ایک لفظ بولتے تھے، اللہ اللہ، کیا بولیں گے؟ ایک لفظ بولتے تھے، اللہ اللہ، صرف اتنا یاد رہے گا۔ اب ان کو یاد نہیں رہے گا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کیسے روزہ رکھا جاتا ہے، حج کے احکام کیا ہے، نہیں، بس ایک لفظ یاد رہے گا کہ ہمارے باپ دادا کہتے تھے اللہ اللہ، اللہ کا ایک لفظ یاد رہے گا بس۔ تو امت کی یہ حالت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ویسی ارتداد کے زمانے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ہماری آل اولاد کو بچائے، اللہ ہماری نسلوں کو بچائے، آمین۔ اس کے بعد الفوائد، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث تھی، بہت ساری باتیں اس سے ہم کو معلوم ہوئی۔ بیان معجزۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، لیکن ساری زمین نبی رحمت کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، ساری زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، لیکن دکھا کون رہے ہیں؟ زمین کا مالک، زمین کا رب، زمین کا خالق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے۔ اباحۃ الغنائم للمسلمین، اور غنیمت کا مال مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خزانے لوگے، یعنی قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قبضے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بتائی گئی، حرص النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں کتنے حریص تھے۔ حریص کا مطلب ہے ایک فکر، امت کی ایک فکر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت پر ایسی قحط سالی نہ آنا کہ ساری امت میری برباد ہو جائے، کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرنا کہ وہ میری امت کو ختم کر دے۔ دیکھا آپ امت کی کیا فکر لیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے اثبات صفت القول للہ، اللہ تعالی کلام کرتے ہیں، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس بات بدلی نہیں جاتی، لا یبدل، اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، جو کلام ہے، بدلا نہیں جاتا۔ ہم انسان ہیں جو ہماری باتیں بدلی جاتی، آدمی سامنے ہو تو ہم کچھ بولتے ہیں، آدمی سامنے نہ ہو تو کچھ بولتے ہیں، کچھ بول کر نہیں میرا انٹینشن یہ نہیں تھا، میری نیت یہ نہیں تھی، میری بات کا آپ نے غلط سمجھا، میری بات کو غلط جامہ پہنایا گیا، ایسے بہت ساری بات بولتے ہیں۔ بار بار ہمارے باتوں میں امینڈمنٹس ہوتے ہیں، رد و بدل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کی بات ہے لا یبدل القول لدی،
اللہ کے پاس بات بدلی نہیں جاتی. اوکے. اس کے بعد ایک بات اور بھی یہاں پانچویں بات بتائی گئی. جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی حفاظت کی گارنٹی دے دی تو پھر امت برباد کیوں ہوئی؟ امت لوٹی کیوں ہے؟ امت اس قصد حالی کا سبب کیا ہے؟ تو بتایا ان سبب ہلاک هذه الامہ والنزاع فيما بینہم. اللہ اکبر اللہ اکبر. 6 ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ بیان خطر الائمہ المضلین والتحذیر من. بیان خطر الائمہ یعنی یہ جو گمراہ کن علماء ہیں یا جو بھی بڑے لوگ ہیں یا بابا ولی فقیر یہ سب ہیں، ان کے اس سے بچنا چاہیے. ان سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. ان کے گمراہی میں نہیں آنا چاہیے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. تو ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہم لوگ کسی بھی داڑھی والے کو دیکھ کے ذرا سہم جاتے ہیں. تو داڑھی سنت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر داڑھی کے پیچھے جو رکھا ہے وہ بھی سنت کا اتباع کرنے والا ہے. دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے فقیر بھی مسلمان بن کر بھیک مانگتے ہیں. 7ویں چیز وجود الشرک فی ہذہ الامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس امت میں شرک واقع ہوگا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں. تکذیب کل من یدعی النبوہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 8ویں چیز ایک بتائی گئی کہ ہر اس آدمی کو آپ جھوٹا سمجھیں. ہر اس آدمی کو آپ جھوٹا سمجھیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے آپ کہیں کہ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. ٹھیک ہے. استمرار الحق فی هذه الامہ حتی یأتی امر اللہ. اس امت کا کام چلتا رہے گا، یہ امت کبھی مایوس نہیں. محمد، پھر ایک بات بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن پر نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد 10ویں چیز یہاں بتائی گئی استمرار الحق فی هذه الامہ حتی یأتی امر اللہ. اس امت کا کام چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے. قیامت تک یہ امت اپنے کام کرنے والوں سے مایوس نہیں ہوگی. کام کرنے والے دین کا کام کرتے رہیں گے اور اس امت کا کام چلتا رہے گا. بات ختم ہوگی. 10 پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ماشاءاللہ حدیث سمجھنے میں کوئی دقت انشاءاللہ نہیں ہوگی. اوکے. اس کے بعد ایک اور چیز جو یہاں بتاتے ہیں مناسبت الحدیث للباب وللتوحید. اس حدیث کی کیا مناسبت ہے وہ اس باب سے اور توحید سے، چونکہ کتاب التوحید میں آئی ہے. حیث دل الحدیث ان بعض هذه الامہ سیعبد الاوثان. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس امت کے بعض لوگ وثن بتوں کی پوجا کریں گے. تو کبھی آپ دیکھتے ہیں تو تعجب مت کیجئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. تو المناقشہ، اب اس حدیث کی مزید یہ جو سوالات ہیں، یہ سوالات کے جوابات آلریڈی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. جوابات ڈھونڈ کر صرف آپ کو لکھنا ہے، زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں. اشرح الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کی شرح کیجیے. کلمات کیا کیا ہیں؟ یہ ہے زوالی الارض، معلوم ہے، اس کا مطلب ہم نے سمجھا دیا ہے. الکنزین الاحمر والابیض، 2 لال اور سفید خزانے سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم نے سمجھا دیا. قحط سالی، اس کا معنی ہے بعامت، یعنی ہول امت برباد ہو جائے.
یستبیح ان کو ہلاک کر دے، بیضۃ من سرے سے یعنی جڑ سے ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا. امت ساری کی ساری جڑ سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. اقطارہا یعنی ملک، زمین کے الگ الگ حصے. اذا وقع علیہم السیف جب فتنے جنم لیں گے. الاوثان آئیڈلز بت. خاتم النبیین لاسٹ پروفٹ. اشرح الحدیث شرحا اجمالیا، اشرح الحدیث شرحا اجمالیا، اس حدیث کی مختصر شرح کیجیے. یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ کئی بار شرح ہو گیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. استخرج 10 فوائد من الحدیث مع ذکر المأخذ، اس حدیث سے 10 فائدے آپ لکھیں. ماشاءاللہ یہاں یہی تو بات ہے، یہاں تو ہم نے آپ کے سامنے 10 فائدے ہم نے سارے کے سارے گنا دیے ہیں، پورے 10 فائدے آپ کو یہاں اس حدیث میں بتا دیے گئے ہیں. اوکے. اس کے بعد وضح مناسبت الحدیث لباب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان ثم وضح مناسبتا للتوحید. اس حدیث کی اس باب سے کیا مناسبت ہے لکھیں، اور یہ امت کے بعض لوگ بتوں کی پوجا اور پرستش کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہی بات کو انہوں نے اور ایک بار ریپیٹ کیا. 23 اس امت کے بعض افراد بتوں کی پرستش کریں گے، یہی ٹائٹل تھا سارے سبق کا جو ہم نے پڑھا. تو اب اس میں کتنی حدیثیں آئیں؟ ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گزشتہ امتوں کے عادات و اطوار کی اسی طرح پیروی کرو گے جیسے تیر کے برابر ہوتا ہے. حذوم بخذوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا تھا کہ ویسے ہی تم گزشتہ امتوں، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈھے کے مطلب گو، ہم نے آپ کو فوٹو کے ساتھ بتایا، اس کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. لوگوں نے پوچھا کہ ہم کس کو فالو کریں گے، تو اللہ کے کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ پھر کون ہو سکتے ہیں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر کون ہو سکتے ہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. اس کے بعد یہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. تو ایک مرتبہ اس میں پڑھ لیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور جہاں تک یہ زمین میرے لیے لپیٹی گئی ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دونوں خزانے سونے اور چاندی کے ذخائر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونے اور چاندی کے ذخائر مجھے دیے گئے، اور ساتھ ساتھ کہا اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ دعا کیا، سوال کیا کہ وہ اس کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، یعنی ایسی قحط سالی نہ آئے کہ ساری امت ہلاک ہو جائے، اور ان کے علاوہ سے ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کرے جو مجموعی طور پر ان سب کی جانوں کو روک لے، یعنی ان کو جڑ سے ختم کر دے. بے شک میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی فیصلہ کر دوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ فیصلہ رد نہیں ہوتا. بے شک میں نے آپ کی امت کے لیے آپ کو یہ بات عطا کر دی کہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر ان کے علاوہ سے کسی اور دشمن کو مسلط نہیں کروں گا جو ان سب کی جانوں کو روک لے، چاہے ان کے خلاف ان کے اطراف والے یعنی سارے لوگ بھی جمع ہو جائیں، یا کہا کہ ان کے اطراف والوں کے اندر سے ہوں، اندر سے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، یعنی سارے مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے. پھر دشمن کہاں سے آئے گا؟ یہ ایک دوسرے کے لوگ دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے یہ لوگ ہلاک کریں گے.
یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جیسے یہاں بتایا۔